علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ شیطان کی ایک خطرناک چال۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مبلغین کے سر پر بعض اوقات ایک اور آزمائش بھی آ پڑتی ہے۔ اس آفت سے اللہ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے، اور یہ شیطان کی نہایت خطرناک چال ہے، اور وہ انتہائی مخفی راستے سے نیت میں داخل ہو کر اجر و ثواب پر پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ چال یہ ہے کہ جب کسی بہت بڑے سرمایہ دار پولیس افسر یا فوج کے افسر یا حاکم وغیرہ کے سامنے سے نیکی کی دعوت پیش کرنے کا موقع آتا ہے، تو ایسے موقع پر ان لوگوں کے لیے یہ مخصوص بڑی آزمائش ہوتی ہے جو ان سے مرعوب نہیں ہوتے اور بے دھڑک ان کو ٹوک دیتے ہیں۔ شیطان اس وقت پورے زور سے ایسے بے باک مبلغ پر حملہ آور ہوتا ہے، اور یہ مبلغ اپنے دل میں پھول جاتا ہے اور یوں شیخی بگاڑنے لگتا ہے، دیکھا میں کسی سے نہیں ڈرتا، فلاں کو بھی میں نے تو کھری سنا دی وغیرہ وغیرہ۔ یوں وہ نادان مبلغ اپنے نمبر بنانے کے چکر میں شیطان کے جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ حکایت: حضرت شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص بادشاہ سے احتساب باز پرس کرتا ہے، یعنی اس کو برائی کے سے باز رکھنے کی تلقین کرتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے بادشاہ ناراض ہو جائے گا اور اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ کہا، اگر وہ ان کوڑوں کو برداشت کر لے تو؟ فرمایا، مجھے ڈر ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کہا، اگر وہ اس کو بھی بخوشی برداشت کر لے تو؟ پھر انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے وہ ایسی بلا میں مبتلا ہو جائے گا جو ان دونوں باتوں سے بھی عظیم ہے، اور وہ بلا غرور ہے، یعنی خوف ہے کہ قتل ہونے سے پہلے اس بات پر کہیں مغرور نہ ہو جائے کہ دیکھا میں نے تو موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ شہادت میں بھی نفسانیت کے دخل کا خوف۔ حضرت شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے چاہا بادشاہ وقت کی فلاں گناہ کی وجہ سے گرفت کرو، اور میں سمجھتا تھا کہ وہ میری اس بات کو برداشت نہ کرتے ہوئے مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے موت کا خوف تو نہیں کیا، لیکن چونکہ اس وقت بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، لہٰذا مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ جب وہ لوگ اس راستے پر عمل پیرا دیکھیں گے اور مجھے سختی برداشت کرنے والا پائیں گے تو میرے دل میں غرور پیدا ہوگا، اور اس وقت میں بے اخلاص ہو جاؤں گا، اور میرا قتل میری غرض نفسانی کے تحت ہوگا، محض اللہ عز و جل کے لیے میرا قتل نہیں ہوگا۔ ڈینگے مارنے سے بچو۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، بڑے لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کرتے وقت ہو سکے تو اپنے دل پر غور کرے کہ دل کی خواہش کیا ہے، یعنی جو بات میں خود کہنا چاہتا ہوں وہی بات اگر دوسرا کہے تو میرا دل خوش ہوگا یا نہیں۔ اگر دل مطمئن ہے، یہ احساس دل میں پائے، کوئی بھی کہہ دے، مقصود اس کی اصلاح ہے، پھر حرج نہیں۔ اور اگر دل میں خواہش ہو کہ میرے علاوہ کوئی نہ بولے، صرف میں ہی اس کو سمجھاؤں گا تاکہ لوگ میری ہمت کی داد دے اور مجھے حق گو اور دلیر کہا جائے، یہ نہایت مذموم صفت ہے، اور عام طور پر شیطان کی اس وار کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ موقع بے موقع اسی طرح ڈینگے مارتے رہتے ہیں۔ میں نے تو کوئی بھی اس کے سامنے حق بات بولتے ہوئے کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، میں کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ، اور پھر ایسے ہی لوگوں کا وقت پڑنے پر نہایت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا میں کرنے کی بجائے وقت آنے پر کر دکھائے وہی سچا ہے۔ بہرحال شیطان کے بہت ہی بڑے بڑے اور خطرناک ہتھیار ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی معلومات پر ناز مت کرو۔ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ بھی ہے کہ مبلغ کو بعض اوقات اسی کے علم کے ذریعے زہر کر لیتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ علماء حقہ سے خواہ مخواہ الجھتا اور جاہلوں سے علمی بحث کرتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ دقیق الفاظ اور یا جملے یا ادق مضامین میں اس نیت سے پیش کرتا ہے کہ لوگوں پر اس کی معلومات کا سکہ بیٹھ جائے اور لوگ اس کو مرعوب ہو جائیں اور اس کے علم کا لوہا مان لے، اور اپنے پاکیزہ علم کو صرف اور صرف جمع مال کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اور عمر بھر خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں تو دین کی خدمت کر رہا ہوں، حالانکہ شیطان نے اس کا بیڑا غرق کر چکا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں
چند احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے۔ جس نے علم کو اس لیے طلب کیا کہ علماء سے مقابلہ کریں گا، جاہلوں سے جھگڑا کریں گا، اس لیے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گا۔ جو علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، یعنی عالم دین، اس کو جو شخص اس کے لیے حاصل کرے کہ فانی دنیا کا مال مل جائے اور اس کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں ملیں گی۔ علم دین کو دنیا طلبی کا ذریعہ بنانے والا ذلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر اہل علم کی حفاظت کرے اور اس کو اہل کے پاس رکھے تو اس کی وجہ سے وہ اہل زمانہ کے سردار ہو جائے، مگر انہوں نے تو علم کو دنیا والوں کے لیے خرچ کیا تاکہ ان سے دنیا حاصل کرے، لہٰذا ان کے سامنے ذلیل ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، حصول علم کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اس کو طلب جاہ و مال کا ذریعہ بنایا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں محض اپنی رضا کے لیے علم حاصل کرنے، سنتیں سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اور عبرتناک حدیث پیش کی جاتی ہے، پڑھیے اور اللہ عز و جل کے خوف سے لرزیے۔ شہید، عالم اور سخی بھی جہنم میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ ہوگا، جو شہید ہوا وہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں دریافت کریں گا، وہ نعمتوں کو پہچانیں گا یعنی اقرار کریں گا، ارشاد فرمائیں گا کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں تو نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہیں گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے قتال کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں ہو کر کہہ لیا گیا۔ حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور ایک شخص ہوگا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا، قرآن پڑھا اور پڑھایا، وہ حاضر کیا جائیں گا، اس سے نعمتوں کو دریافت کریں گے، وہ نعمتوں کو بتائیں گا، فرمائیں گا ان نعمتوں کے مقابل میں تو نے کیا عمل کیا ہے؟ کہیں گا میں نے تیرے علم کو سیکھا، سکھایا، قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے علم کے لیے پڑھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو تجھے کہہ لیا گیا۔ حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک شخص تیسرے شخص کو بلایا جائے گا جس کو خدا نے وسعت دی، ہر قسم کا مال دیا، اس سے اپنی نعمتیں دریافت فرمائیں گا، وہ نعمتوں کو پہچانیں گا، فرمائیں گا تو نے اس کے مقابل کیا کیا کیا؟ عرض کریں گا میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے محبوب ہے، مگر میں نے اس میں تیرے لیے خرچ کیا۔ فرمائیں گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ سخی کہا جائے، سو کہہ لیا گیا۔ اس کے متعلق بھی حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل کی بے نیازی سے لرز جاؤ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ عز و جل کے خوف سے لرز جاؤ اور گڑ گڑا کر خدا بے نیاز کے حضور اخلاص کی بھیک مانگ لو۔ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کس قدر بے نیاز ہے۔ شہید، عالم اور سخی کو اخلاص نہ ہونے کی بنا پر اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم پھر بھی کس قدر غافل ہیں۔ آج عموماً ہمارا ہر کام اخلاص سے خالی ہوتا ہے، نام و نمود کی خواہش ہماری جان کھا ڈالتی ہے۔ چند روپے اگر مسجد میں چندہ بھی دے ڈالے تو خواہش یہی ہے کہ نام کا اعلان ہونا چاہیے، یا کم از کم امام صاحب نام لے کر دعا ہی کر دے، تاکہ اس طرح بھی لوگوں کو علم ہو جائے کہ ماں بدولت نے مسجد کو چندہ دینے کا احسان فرمایا۔ یاد رکھیے حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ عرش کے سائے میں اس روز کے اس کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا، صرف وہ شخص رہیں گا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ سب سے قوی تر تخلیق ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جب حق تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پہاڑوں کی میخیں اس میں ٹھوک دی گئی۔ ملائکہ نے کہا یا اللہ، ان پہاڑوں سے زیادہ قوی اور کوئی چیز نہیں فرمائے۔ تب اس نے کہا لوہا پیدا کیا، اس نے پہاڑوں میں شگاف کر دیے۔ اس پر ملائکہ نے عرض کیا یا اللہ، لوہا پہاڑوں سے قوی تر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرمایا، آگ نے لوہے کو گلا دیا۔ پھر پانی کو پیدا فرمایا، پانی نے آگ کو بجھا دیا۔ پھر ہوا کو پیدا کیا، ہوا نے پانی کو ساکن کر دیا۔ اس پر ملائکہ آپس میں الجھنے لگے کہ قوی ترین چیز کون سی ہے۔
پھر ملائکہ نے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، تیری مخلوق میں قوی ترین کون ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وہ شخص تمام مخلوق سے زیادہ قوی ہے جو اپنے داہنے ہاتھ سے خیرات دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ میں نے اس سے زیادہ کسی مخلوق کو قوی نہیں بنایا ہے۔ نیکی کرنے والے کی اخبار میں تصویر۔ لیکن آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی مذہبی یا سماجی تنظیم کا چندہ یا عطیہ دیا تو خواہش یہی ہوتی کہ اخبار یا رسالے وغیرہ میں اپنا نام شائع ہو جائے، بلکہ آئے دن اخبار میں یہ تصاویر بھی شائع ہوتی ہے کہ فلاں سیٹھ صاحب فلاحی ادارے کے صدر صاحب کو اتنے ہزار روپے کا چیک بطور عطیہ پیش کر رہے ہیں۔ افسوس، سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر بالفرض حلال کمائی کی رقم ہو بھی تو جب بھی عطیہ دینا ایک امر مستحب ہے، وہ بھی اگر کسی صحیح ادارے کو پیش کیا جائے تو اب اس امر مستحب کے لیے فوٹو جیسا حرام فعل کرنا یا ریاکاری جیسے فعل میں مبتلا ہونا، جسے حدیث پاک میں شرک اصغر کہا گیا ہے، اگر ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اور یقیناً ایسا کرنے سے عمل تو برباد ہو ہی گیا، الٹا فوٹو کھنچوانے اور ریاکاری کرنے کا گناہ سر پر آیا۔ صلہ ان سے مانگو جن کے لیے عمل کیا۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ریا ہے۔ بیہقی نے اس حدیث میں اتنا زیادہ کیا کہ جس دن بندوں کا اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ریا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان کے پاس جن کے دکھاوے کے لیے کام کرتے تھے جا کر دیکھو کہ وہاں تمہیں کوئی بدلہ اور خیر ملتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، واقعی مقام عبرت ہے کہ اگر اللہ کی رضامندی مقصود ہے تو ہرگز اس کی تمنا کو اپنے قریب نہ بھٹکنے دینا کہ میں سخی کہلاؤں، میری سخاوت کا شہرا ہو، لوگوں کو میری عزت قائم ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آدمی مخلص کس وقت ہوتا ہے؟ فرمایا، جب عبادت الہی میں خوب کوشش کرے، یعنی خوب پرہیز ہونے کے باوجود اس کی خواہش یہ ہو کہ لوگ میری عزت نہ کرے بلکہ میری جو عزت لوگوں کے دلوں میں ہے وہ بھی جاتی رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔